السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں۔ للہ ما فی السماوات، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ للہ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی گئی ہے کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف جو ہے یہ مکسور ہے۔ جب لفظ اللہ کی لام کا پچھلا حرف زیر کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس کی حرکت کسرہ ہو، زیر ہو، تو لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کو پڑھا للہ ما فی السماوات۔ یہاں پر میم اور واو ان دونوں کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے، یعنی کہ ایک الف کے برابر اس کو کھنچاؤ سے ادا کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ سے پڑھی جاتی ہیں۔ آگے دیکھیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کو دیکھیں دوبارہ سے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جو ہے یہاں پر اس پر ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس کو ہم نے روک کر ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِن تُبْدُوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا حرف ہے تو اس کی وجہ سے اس نون ساکن کو مخفی پڑھیں گے، اور یہ با حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلاتے ہوئے ادا کریں گے۔ وَإِن تُبْدُوا، واو ساکن، یہ واو ساکن واو مدہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے پیچھے والا حرف جو ہے وہ مضموم ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ جب واو ساکن کا پچھلا حرف پیش کے ساتھ ہو، یعنی کہ اس کی حرکت پیش آ رہی ہو، تو وہ واو ساکن واو مدہ کہلاتی ہے، اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ کے ساتھ لمبا ادا کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، ما فی، یہاں پر یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے والا حرف مکسور ہے، تو یہ یا ساکن یا مدہ ہے، اور ساتھ میں اس کے اوپر یہاں چھوٹی مد بھی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو مزید کھنچاؤ سے ادا کرنا ہے۔ ما فی انفسکم، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کا حرف ہے تو اس نون ساکن پر اخفاء کریں گے۔ انفسکم، او، اب یہاں پر واو ہے، واو ساکن، لیکن یہ واو مدہ نہیں ہے کیونکہ اس کا پچھلا حرف جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ نہیں دینا۔ او تخفوہ، یہاں پر واو ساکن ہے، اس کو ہم نے لمبا ادا کیا ہے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس کو دیکھیں دوبارہ سے، یحاسب، حروف قلقلہ میں سے اس کو ہلاتے ہوئے ادا کریں گے، اور یہاں پر ہے میم ساکن اور اس کے بعد با، تو جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں میم ساکن کا اخفاء ہوتا ہے، یعنی کہ نون ساکن اور تنوین، اس کا اخفاء 15 صورتوں میں، کہ یعنی 15 حروف کے آنے سے، کہ 15 حروف ایسے ہیں جب وہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر اخفاء کیا جاتا ہے، یہ گویا کہ نون ساکن اور تنوین کے اخفاء کی 15 صورتیں ہیں، اور جو میم ساکن ہے اس کے اخفاء کی صرف ایک ہی صورت ہے، ایک ہی جگہ پر اس کا اخفاء کیا جاتا ہے، اور وہ تب جب میم ساکن کے بعد با آ جائے۔ اس کو پڑھتے ہیں، یحاسبکم بہ اللہ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی ہے ہا کی زیر کی وجہ سے، اور اس ہا پر ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت ہے۔ آگے دیکھیں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ،
इसको देखते हैं दोबारा से। फयगफिरु, गैन मोटे हरूफ में से, फयगफिरु लिमन यशाउ। यहाँ पर नून साकिन के बाद या आ गई है, जो कि 4 हरूफ या वाव मीम और नून में से एक है। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन चारों हरूफ में से कोई हर्फ आ जाता है तो वहाँ पर इदगाम बिल गुन्ना किया जाता है, यानी इसके साथ गुन्ना को मिलाकर अदा करेंगे। और यहाँ पर जो है ये अलिफ के ऊपर ये बड़ी मद है और बड़ी मद को खिंचाव से पढ़ा जाता है। इसके खिंचाव की कम से कम मिकदार 3 अलिफ के बराबर है, यानी कि 3 अलिफ से ज़्यादा इसको लंबा अदा कर सकते हैं, लेकिन 3 अलिफ से कम नहीं होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं, लिमन यशाउ वयुअज़्ज़िबु वयुअज़्ज़िबु मन यशा। अब यहाँ पर भी सेम यही कायदा है, यानी कि ये नून साकिन के बाद या वाला और इसके ऊपर बड़ी मद है, तो इसको खिंचाव के साथ पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं, मैं यशा। यहाँ पर आखिर में हमने हमज़ा पर वक्फ करना है, इस जो अलिफ मद वाला अलिफ है इसके ऊपर नहीं। तो यहाँ पर अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि हमज़ा को बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। तो इसको हम पढ़ेंगे, मैं यशा, आखिर में हमज़ा, ठीक है। और यहाँ पर वक्फ मुतलक की अलामत की वजह से इस पर हमने वक्फ किया है। वल्लाहु अला, लफ्ज़ अल्लाह की लाम पूरा अदा की है क्योंकि वाव की ज़बर आ रही है। वल्लाहु अला, खड़ी ज़बर की वजह से इस्लाम को हमने खिंचाव दिया है, लंबा अदा किया है। आगे देखें, कुल्ली शैइन क़दीर, कुल्ली शैइन, यहाँ पर देखिए ये या साकिन है, लेकिन इसको हमने खिंचाव नहीं दिया। वजह इसकी ये है कि ये या साकिन या मद्दा नहीं है। और या मद्दा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे वाला हर्फ जो है वो ज़बर के साथ है। या साकिन तब या मद्दा होती है जब इसके पीछे वाला हर्फ ज़ेर के साथ हो। इसको पढ़ेंगे, शैइन क़दीर। यहाँ पर हमज़ा की तनवीन के बाद क़ाफ हरूफ इख्फ़ा में से है, तो इसको हमने मख्फ़ी अदा करना है। और यहाँ पर या साकिन या मद्दा है क्योंकि इसका पीछे वाला हर्फ ज़ेर के साथ है, तो इसको हम खिंचाव देंगे, शैइन क़दीर। इसके साथ ही हमारा आज का सबक इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर से मुस्तफ़ीद हों, जो कि आपके लिए सदक़ा जारिया बन जाए। नेक्स्ट मुलाकात तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। दुआओं की दरख्वास्त, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।